نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ العظیم۔ اس موقع پر ایک قابل توجہ پہلو کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر جب یہودیوں کو اس بات کا علم ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا اور ایک مخصوص مدت تک ایک بے ڈھب حکومت قائم ہوگی، لیکن بالآخر دجال بھی جہنم رسید ہوگا اور اس کی ذریت یہود یہ بھی اس کی تابعداری کریں گے، اور فلسطین کے اندر جو یہود کے علماء ہیں انہوں نے غرقد نامی درخت کثرت سے لگانے کی ترغیب بھی دی ہے، لیکن کسی یہودی کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ ہمیں اتنے جھنجھٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ شجرکاری کی اس مہم میں حصہ لیتے پھریں، بے گناہ مسلمانوں کے خون سے زمین کو رنگین کرتے رہیں اور اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے رہیں، تو اس علاقے کو ہی چھوڑ دیں، کہیں اور جا کر بس جائیں۔ یہ بھی پتہ ہے یہودیوں کو کہ ہم نے یہیں مرنا ہے، اور بود و باش بھی اسی جگہ اختیار کر رکھی ہے، بلکہ اب تو ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے اپنے مسیحا کے استقبال کے لیے باب لد پر ایئرپورٹ بھی تعمیر کر لیا ہے۔ شاید ایئرپورٹ اور اس کی جو عمارت ہے وہ انہیں اور ان کے مسیحا کی حفاظت کے معاملے کا کوئی کام دے سکے، لیکن یہ بات تو یقینی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکے گا۔ اب کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ خروج دجال سے قبل اس سائنسی دنیا کا ہی اختتام ہو جائے اور حالات لوٹ پلٹ کر اسی تیر و تفنگ کی طرف واپس ہو جائیں جہاں سے وہ نکلے تھے؟ گو کہ اب بھی اس ایئرپورٹ کا نام لد ہی رکھا گیا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ اس وقت تک وہ اپنی اس کیفیت پر برقرار ہی نہ رہ سکے۔ لیکن یہ بات غور طلب ضرور ہے کہ یہودی اب تک اس سوال کو حل کرنے کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوئے۔ یہ بہرحال ان پر ایک سوال ہے، وہ اس پر غور کریں۔ یہود پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیجا فرمائشیں کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ذلت اور مسکنت مسلط فرما دی، فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ مہر ان پر بہت پہلے بھی لگ چکی ہے۔ یہود نے اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے ہمیشہ جوڑ توڑ اور تانے بانے بننے کا کام کیا ہے، اور آج تک یہود کے عزائم میں وسیع تر اسرائیل کا نظریہ موجود ہے۔ وہ کہ ایک مصنف، انگریز مصنف ہے بین گورین جس کا نام ہے، اس کی اپنی کتاب ہے ایک بیک ان 1991 بیک ان 1919، وہ اس میں لکھتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کی کبھی بھی خواہش نہیں کی گئی اور نہ ہی یہ بات قابل فہم تھی کہ ملک کے موجودہ باشندوں کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا جائے، اور نہ ہی زیونزم کا یہ ارادہ اور مقصد تھا۔ یہ تقریباً 10 سال بعد بین گورین نے پھر مزید یہ نقطہ مزید وضاحت سے پیش کرتے ہوئے اس نے لکھا کہ میرے اخلاقی نظریے کے مطابق ہمیں کسی ایک عربی بچے کو بھی اس کے حقوق سے محروم کرنے کا حق نہیں تھا۔ اگر ہم یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہوتے تو ہم لوگوں کو اس قسم کی محرومی سے دوچار کرنے کی نیکی ضرور کرتے۔ ماضی قریب میں 2 شخص اسرائیلی نقشہ پیش کرنے کے اعتبار سے زیادہ شہرت کے حامل ہوئے، اور انگریز مصنفین کی کتابوں میں ان دونوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ 1904 میں تھیوڈور ہرزی، اس کا ایک اسرائیل نامی نقشہ، ایک نظریہ مشہور ہوا، اور 1947 میں ایک ربی تھا فیچمین، غالباً فیچمین یا فیچمن اس کا نام تھا، اس کا بھی اسرائیل نامی نظریہ بڑی شہرت کا حامل ہوا۔ اصل میں تھیوڈور ہرزی جو زیونزم کا بانی بھی تھا، اس نے اپنا ایک مکمل روزنامچہ لکھا جس میں اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہودی ریاست کا رقبہ دریائے مصر سے لے کر دریائے فرات تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ ربی فیچمین فلسطین کی ایک یہودی تنظیم کا کارکن ہے، اور اقوام متحدہ کی خصوصی تحقیقاتی تنظیم کے لیے 9 جولائی 1947 کو اپنی ایک شہادت کی وضاحت میں لکھتا ہے
کہ وعدہ دریائے مصر سے لے کر دریائے فرات تک کی زمین کا ہے، اور اس میں شام اور لبنان کے حصے بھی شامل ہیں۔ چنانچہ اس کی ایک عبارت بھی اس حوالے سے موجود ہے۔ حرزی اور فیچمین کے نظریات کے مطابق یہودی حکومت کا نقشہ اپنے اندر تمام اہم ممالک بشمول سعودی عرب کا بھی بہت سارا حصہ اس نقشے کے اندر سمویا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ نقشہ آپ غور سے دیکھیں کہ اس میں سعودی عرب کا نام واضح طور پر موجود ہے۔ وسیع اسرائیل اور طاقت کے مظہر مسیح الدجال کے منتظر یہودیوں نے اپنے عزائم کا اظہار مختلف صورتوں میں کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے واضح ترین صورت امریکی ڈالر ہے، جس کے ایک ایک شوشے سے یہودیت اور صہیونیت ٹپکتی ہے۔ اصل میں یہ امریکہ کی سب سے بڑی مہر ہے جسے ڈالر پر کندہ کر دیا گیا ہے، اور یہ ڈالر فری میسن یعنی خفیہ برادرانہ جماعت کا شریک، فری میسن کا ترجمہ یہ ہے کہ خفیہ برادرانہ جماعت کا شریک، تو یہ فری میسن کے بہت سے واضح اصولوں کی نشاندہی امریکہ کا ایک ڈالر کرتا ہے۔ ڈالر کا جو چہرے والا رخ ہے وہ عزت و عظمت کو ظاہر کرتا ہے اور واضح طور پر ایک معبود دیوتا کا تصور دے رہا ہے۔ اس کے نیچے ایک عقاب دکھایا گیا ہے جو کہ بہادری اور دلیری کی دلیل اور علامت ہے۔ اسی طرح اس پر اور چیزیں بھی دکھائی گئی ہیں، جیسے اس میں امن و امان کا سبز پیڑ دکھایا گیا ہے، جنگ میں استعمال ہونے والے تیر اس میں دکھائے گئے ہیں، عقاب کے بازو اس چیز کی علامت ہیں کہ وہ حکومت کی باغ دوڑ تھامے ہوئے ہے۔ امریکی ڈالر کی دوسری جانب تین چیزوں کو واضح اور خوب واضح کر رہی ہے۔ نمبر ایک، تیزی سے ترقی کرتی ہوئی حکومت۔ نمبر دو، اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب مینار۔ نمبر تین، درمیان میں ایک آنکھ جو اس کا منبع اور سرچشمہ ہے، جس سے امریکہ کا سیکولر ہونا واضح ہوتا ہے۔ دنیا میں جاری سکوں کے درمیان ایک انفرادیت کا حامل سکہ اپنے اندر اتنے زبردست عقائد رکھتا ہے اور بزبان حال اپنے پیروکاروں کو اپنے آنے والے مسیح کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ ڈالر پر بنی ہوئی یہ آنکھ دیکھ کر آپ کو وہ ارشاد نبوی یاد آ جانا چاہیے جو میں گزشتہ دروس میں گزشتہ قسطوں میں کئی بار جس کا بار بار ذکر کیا ہے کہ دجال کانا ہوگا، اور امریکی ڈالر کا یہ رخ ارشاد نبوی کا کھلا شاہد اور واضح ترین دلیل ہے۔ یہود و نصارہ کی طرف سے اس پر بے ساختہ اعتماد۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ امریکی حکومت نے ڈالر کو اپنی سرکاری کرنسی قرار دیا ہے، اور اس ڈالر پر یہود کے مذہبی شعائر پر دلالت کرنے والے مناظر کی بڑی پرکشش اور جاذب نظر تصویر کشی بھی کر دی گئی ہے۔ جیسا کہ ابھی ہمارے پاکستان میں بھی جو نئے نوٹ آنے والے ہیں ان پر بھی اس قسم کی تصویریں موجود ہیں۔ اب جب سامنے آئیں گے تو صورتحال واضح ہوگی، لیکن بہرحال اب تک جو تصویریں سامنے آئی ہیں ان نوٹوں کی، ان میں یہ ساری علامات موجود ہیں۔ خود انگریز مصنف کو اس بات کا اعتراف ہے کہ دجال دا اینٹی کرسٹ، کہ دجال عیسائی مذہب کا مخالف ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کے پس پردہ کچھ اور ہاتھ ہیں جو خفیہ طور پر کام کر رہے ہیں، اور امریکہ ان کی ہر بات ماننے پر مجبور ہے۔ اور اب انہوں نے یورو کے نام سے بھی اپنی الگ کرنسی بھی بنا لی ہے، جس پر یہ اس کی عقاب کی تصویر انہی مقاصد پر دلالت کر رہی ہے۔ ملک اور بیرون ملک مصروف عمل اداروں میں بزنس ایک مشہور ادارہ ہے جس کے متعلق تفصیلی اس کے حوالے سے تفصیلی تحریری ماہنامہ الاحرار کے شمارہ نمبر 1 اکتوبر 2002 میں اس کی تفصیل شائع ہوئی ہے۔ اسی مضمون کے آخر میں امریکی ڈالر اور اس کے مندرجات پر بھی ایک سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے، جو کہ میں انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔